على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے اپنی اطاعت کی لذت عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، عاقبت بخیر فرما. درود پڑھنے محمد. گرامی، ہم آہستہ آہستہ ذی الحج کے مبارک مہینے میں داخل ہوئے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ذی الحج کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان کے بعد عبادتوں کے لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے. ماہ رجب شعبان کی بھی اہمیت ہے، لیکن قسمت والے لوگ حج پہ چلے جاتے ہیں اور ہم جیسے لوگ یہاں پر اللہ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. ہر ایک کے لیے اپنا اپنا موقع ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر ایک کے لیے موقع فراہم کرتی ہے، اس میں کوئی وہ پریشانی کی بات نہیں. لیکن آج سے میں کوشش کروں گا گفتگو کا وہ دور شروع کروں جو بعض مرتبہ عرض کرتا ہوں. جیسے کہ ہمیں 9 عرفات میں داخل ہونا ہے، اور 9 عرفات کے ظہر سے لے کر اور غروب تک پوری دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت کو وسیع فرما دیتا ہے. جو وہاں پر ہیں وہ قسمت والے اور اچھا ہے، جو نہیں ہیں وہ بھی قسمت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرتے ہیں. اور 9 عرفہ میں سب سے اہم چیز ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہے دعائے امام حسین علیہ السلام اور دعائے امام زین العابدین علیہ السلام. تو ہم ان دعاؤں میں کیا پاتے ہیں؟ ان دعاؤں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت، اپنی حیثیت، اور اس کے بعد اپنی کوتاہیاں اور کمیاں. دیکھیں، در اہل بیت پہ بیٹھنے کے جہاں اربوں خربوں فائدے ہیں، وہاں پر ایک فائدہ یہ ہے کہ بندے کو بندگی کی رسم سے آشنا کرتا ہے. ہم اہل بیت علیہ السلام سے یہی سیکھتے ہیں نا، بھائی بندہ پھر بندہ ہونا چاہیے. پھر جیسے ساتھ امام تشریف لے جا رہے تھے بازار میں اور کسی ناچ گانے کی آواز سنی، کہا کون ہے؟ کہو اچھا تبھی یہ حال ہے. دوڑتا ہوا آیا بشرافی، بولا میں تو اللہ کا بندہ ہوں. اللہ کا بندہ ہے تو یہ حال نہیں ہوگا. اس کے بعد سے اس نے جوتی نہیں پہنی. ہم بھی اسی حالت میں داخل ہیں اور ہو جائیں. آتے نا اتنی گرمی میں جمعے میں آتے ہیں نا آپ لوگ، مجھے چھوڑ دیجیے. تو یہ کیا ہے؟ میں آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کے اچھے بندے ہیں، لیکن اس پہ اکتفا کرنا کافی نہیں. میرا نقطہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آ رہے ہیں نا جمعے میں، سجدہ کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، دیر ہو جاتی ہے تو افسوس کرتے ہیں ارے میرا خطبہ مس ہو گیا، جمعہ میں. یہ سب کیا ہے؟ یہ انسان کے اندر کیا مل رہا ہے؟ یہاں پر کچھ مل رہا ہے؟ کچھ نہیں مل رہا ہے. تو 4 اچھی باتیں پتہ چل جاتی ہیں اور اس کے بعد سجدہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ. دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو جب تک درک نہیں کریں گے نا، سجدے میں لذت محسوس نہیں ہوگی. پھر سے میں کہتا ہوں، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو درک نہیں کریں گے نا، سجدے میں لذت محسوس نہیں ہوگی. تو جنت جہنم کو اس کو چھوڑ دیجئے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ حل کر دے گا. اپنے سجدے کو سجدہ بنائیے. اس لیے کہ سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اور کیا پا لیا جس نے تجھے کھو لیا. یہ میرے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ پالنے والے انت کما احب، تو ویسا ہے جیسے مجھے پسند ہے، مجھے ویسا بنا دے جیسے تجھے پسند ہے. ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کا ہمارے پاس اور کیا ہے؟ ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، اظہار ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے ہمیں وہاں پہنچا دیا جہاں پر کوئی پہنچا نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت کچھ رکھا ہے. کچھ ہماری کم توفیقی ہے کہ ہم قرآن مجید سے اتنے نزدیک نہیں ہوتے، لیکن الحمدللہ
سائنٹیفک ترقیوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت سے نزدیک کرنا شروع کر دیا. پھر سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب، لوگ اس کی برائی کرتے ہیں. میں تو تعجب کرتا ہوں کہ میرے لیے اس وقت جملہ دے رہا ہوں، اعتراض والا جملہ ہے، لیکن میرے لیے اس وقت عبادت کے لیے بہترین جو طریقہ ہے وہ فیس بک اور یوٹیوب ہے. آپ کہیں گے مولانا لوگ وہاں سے سب، نہیں، ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہے. کوئی اچھی چیز لے، کوئی بری چیز لے. جب وہ مجھے کائنات کی چیز بتاتا ہے، اب دیکھیں ایک ریل بتائی گئی. اچھا یہ سب فیکٹس پہ ہیں، ایسا نہیں کہ امیجنیشن پہ. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو درک کرنا ہے تو ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں آپ. اس کائنات میں جو آپ کہکشائیں دیکھ رہے ہیں نا، تو جو ہماری نظر میں کہکشائیں آ رہی ہیں اس کی تعداد 200 ارب کہکشائیں. 200 ارب میں بینکر کو مجھے بتا دے زیرو کتنے ہوتے ہیں؟ 200 بلین کیا ہے؟ کہکشائیں ہیں. اور 200 ارب کہکشاؤں میں ہر کہکشاں میں اربوں نہیں آیا، وہاں پر کروڑوں ستارے ہیں. اور آپ کے سورج جیسے تو کتنے سورج ہیں، اور کیا کیا ہے. جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی، پتا ہماری حیثیت یہ کہ ہم ان کو گننے سے بھی پہلے والی. یہ 200 ارب ہوتے کتنے ہیں؟ اس میں ہر ایک میں کروڑوں. آپ تصور کر رہے ہیں؟ جیسے ہی آپ کے ذہن میں آئے آپ ایک ہی بات کہیں، سبحان اللہ. اس کے بعد آج کی خبر تھی تو میں نے کہا چلیں اس کو بھی بتا دوں. جیمز ویب ٹیلیسکوپ جو ہے 2022 سے اس نے مزید آسمان سے چیزیں ہم تک لانا شروع کر دی ہیں، اور ان چیزوں سے استفادہ کریں. سب اب آپ کے پاس موبائل میں موجود ہے. ٹائم ادھر ادھر ویسٹ کرنے کے بجائے یہ دیکھیں اور پھر کہیں میرے رب تو کتنا عظیم ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمان اور زمین کی خلقت میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں نشانی ہے ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اب فوراً پلٹا کھاتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کبھی کھڑے ہو کے کبھی بیٹھ کر. وعلی جنوبہم، رات کو ایک ادھر سے ادھر پلٹے، سبحان اللہ کہہ دیا، یا اللہ کہہ دیا، اللہ کہہ دیا، کیا فرق نہیں پڑتا ہے. یہاں سے وہاں کنیکشن بننا ہوتا ہے. قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. دیکھیں کتنی بڑی عبادت کا ہمیں موقع دے دیا. کائنات کی خلقت میں تفکر کرتا ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. ایک جملہ کہتا ہے، پہلے والے تو نے 200 ارب کہکشائیں اور ہر کہکشاں میں کروڑوں ستارے، تو نے باطل خلق. کتنی بڑی عبادت ہو گئی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تفکر و ساتھ یہ جو میں نے ایک لمحہ ایک مرحلہ آپ کو کائنات کی عظمت کا بتایا، تفکر کیا. افضل من عبادت 70 سنہ، 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. جوانوں مبارک، شارٹ کٹ مل گیا تم کو. تم زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے، پڑھ لو گے آگے چل کے. تم موبائل جب کھولو نا تو ان کائنات کی ڈسکوریز کی ریلز دیکھو. کبھی آسمان میں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کبھی زمین میں، اور پھر کہو سبحانک، میں تیری تعریف، ایکسلنٹ. یا اللہ تو ایکسلنٹ. عربی نہیں بول سکتے نا، او گاڈ یو آر ایکسلنٹ. یہ میرے اللہ، گاڈ مت کہیے، او میرے اللہ تو کمال کا ہے، عظیم ہے، سبحانک. اور پھر ہمیں ہی سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ. ایک جملہ کہہ دینا، فقنا عذاب النار. ہم تیری عظمت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اتنا کرتے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے. کیوں؟ اللہ اتنا عظیم ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور ہم نے اس کو اتنا چھوٹا بنا دیا ہے کہ ہمارے تصور میں تو وہ ایک چھوٹی سی مثلا ایک پانی کے قطرے جیسا نہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت جب آپ کائنات میں دیکھتے ہیں نا، اپنی خلقت میں دیکھ لیجئے نا. ابھی جب دعا رفع پڑھیں گے ابھی سے، ڈاکٹر محمد ایسے سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ پھر سے شروع کریں، وہ 5 منٹ کی کلپ بھیجے، ابھی سے شروع کریں.
اس عرفہ کے دن جب آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت آپ کی توجہ نہیں ہو سکتی کہ پالنے والے تو نے ہمیں خلق کیا، اتنی تاریکیوں سے گزارا، اتنی نعمتیں ماں کی پیٹ میں دی، اتنی جھریوں سے گزارا، یہ دیا وہ دیا، میرے کان کو ایسے بنایا، میری آنکھ کو ایسے بنایا، میری ایک چیز ابھی سے سمجھنا شروع کریں. دیکھیں مجھے نہیں معلوم ہے یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں، یہ دعائیں کرتے ہیں، یہ عبادت کرتے ہیں، اس کا کتنا اثر ہوتا ہے، کتنا ٹوٹی پوٹی عبادتیں اگر وہ صحیح معنی میں دکھا دی جائیں تو دیکھنے کے بھی قابل نہ ہو. لیکن وہ اللہ کہتے ہیں جیسا بھی ہے بس میری عظمت کو دل میں رکھ کے تم سجدہ کرتے جاؤ گے نا، تم میرے ہو گئے. مجھے پرائم منسٹر سے ملاقات کا موقع ملتا ہے، میں چوڑا ہو جاتا ہوں، پرائم منسٹر سے ملوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو 5 وقت میرے پاس آتا ہے تو چوڑا ہو جا. نہ مانے تکبر، وہ ان مانے کہ تو میرا بندہ ہو گیا ہے. اور جب اللہ کا بندہ ہو گیا تو پھر اللہ کا ہے. پھر تکلیفیں آئے، پھر پریشانیاں آئے، پھر کربلا کی شہادتیں ہوں اور جناب کوفہ میں جا کے پوچھنے والا پوچھے کہ تو نے دیکھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا کہا؟ ہاں اللہ نے میرے ساتھ ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو اللہ سے خوبصورتی کے علاوہ. ارے بھائی بیٹے سبھی کی ذبح ہو گئے، شہید ہو گئے، لیکن جملہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے درس ہے کہ جب عظمت الہی کو تم محسوس کر لو. دیکھیں رسول اکرم کے بعد مولا کائنات کا مرتبہ تو سب سے عظیم ہے نا. ہاں اب جب ضربت لگی تو کیا کہا؟ فزت رب الکعبہ، کامیاب ہو گیا علی، رب کعبہ کی قسم. عزیزوں ہم ان جیسے بن نہیں سکتے ہیں، لیکن میرے مولا خود فرماتے ہیں فَأَعِينُونِي، اتنی مدد کرو جتنا تم کر تو سکتے ہو. اللہ کی عظمت کو محسوس کریں. بازار میں جا رہے ہیں، نعمتیں دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ کے دن کچھ نہیں جاتا آپ کا. چیریز آ گئی، سبحان اللہ، لیچی آ گئی، نہیں کھا سک رہے کوئی بات نہیں، اللہ وہ بھی دے دے گا. اللہ سے لینے کا طریقہ سیکھیں. اللہ سے لینے کا طریقہ یہ ہے کہ نہیں ملتا پالنے والا، تیری مصلحت میں نہیں ہوگا مت دے، لیکن تو دے گا تو شکر میں بہت کروں گا. عزیزوں پھر کہتا ہوں وقت نہیں ہے، اللہ سے دوستی کر لیں، اللہ کی عظمت کو محسوس کریں. جوانوں تم سے تو اللہ زیادہ محبت کرتا ہے، تمہیں تو اللہ زیادہ چاہتا ہے. ایک جوان جو رات کی تاریکی میں اٹھ کے اللہ کو 3 آنسو بہت پسند، ان میں سے ایک آنسو وہ ہے کہ جو جوان اللہ کی محبت میں رات کو اٹھے اور استغفار کرے اور کسی کو پتا نہ چلے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں نہ کسی کو دکھا رہا ہے نہ کسی کو بتا رہا ہے، لیکن میرے سامنے عاجزی کا اظہار کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعاً چاہتا ہے، ہر انسان کو چاہتا ہے. یہ نہیں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جو اس کی مخلوق ہے اس کو وہ چاہتا ہے. اب مخلوق کتنے اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے تیار ہے یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کسی نے معصوم سے پوچھا کہ اللہ ہمیں کتنا چاہتا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ معصوم چھوٹے چھوٹے جواب دیتے ہیں، میری طرح لمبے لمبے جواب نہیں. اللہ تمہیں کتنا چاہتا ہے دیکھنا ہے، یہ دیکھو تم اللہ کو کتنا چاہتے ہو. بیٹی کی شادی میں رقص و موسیقی کرتے ہو، برا لگ گیا نا؟ شرم آنی چاہیے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیوں عذاب نہیں کر دیتا ان شادیوں پر، معلوم نہیں بعد میں ان لڑکے لڑکیوں کا کیا حشر ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم. اہل بیت کا چاہنے والے، روزی اللہ تعالیٰ کی، نعمت اللہ تعالیٰ کی، اور جناب ہم مجبور ہیں، ہمیں کیا کریں، وہ معاشرہ ایسا ہے، نکاح مکس گیدرنگ کرنی. پھر جب قبر میں جاؤ گے تب کوئی تمہاری مدد نہیں کرنے والا ہے. میں تعجب کر رہا ہوں، شادی کی دعوت آئی، میں نے پوچھا کہ مولانا کیا کریں، وہ دولہے والے نہیں مانتے، تو اسی جگہ اپنی بیٹی کو بدبخت کرنے کے لیے دیتے کیوں؟ مولانا کیا کریں، وہ لڑکی والے نہیں مانتے، تو ایسی لڑکی کیوں لیتے ہو جس کی ابتدا میں ہی گناہ ہے، حرام ہے، برائی ہے؟ مولانا وہاں پر وہ حج پہ بھی تو سب جاتے ہیں نا، تو حج پہ میک اپ کر کے بنٹھن کے جاتے ہیں سب. جواب مجھے دیتے ہو تم لوگ، بہت میرا دل جلا ہوا ہے. اور پھر عزاداری میں تو ایسے جاتے ہو جیسے تمہارے سوا امام حسین کو کوئی چاہتا نہیں ہے. تو امام حسین اس دن پوچھیں گے کہ اس دن بیٹی یا بیٹے کی شادی میں تم نے جو حرکتیں کی اس کا کیا کرنے والے ہو تم؟ افسوس، دنیا کے 2 دن کی
عزت یا شہرت یا تعریف کے لیے تم اللہ کے سامنے وہ گناہ کرتے ہو. اہل بیت کے چاہنے والے نہ ہوتے تو پتہ نہیں میں کچھ نہیں کہتا, لیکن اہل بیت کے چاہنے والے, اور بعض جگہ سادات ایک جگہ پہنچے شادی میں, میں نے کہا میرے خیال میں غلط آ گیا. کہ نہیں مولانا آپ کے لیے پردے کا انتظام کیا گیا ہے. ہنسوں یا رو, لیکن میرے لیے کیوں پردے؟ کہ نہیں وہ آپ علماء, میں پہنچا 8-10 علماء بیٹھے, بھائی دیندار فیملی تھی, 8-10 علماء بیٹھے. میں نے کہا آپ لوگ کو شرم نہیں آ رہی؟ وہاں پر بے شرمی کی گانے چل رہے ہیں, دلہا دلہن اس طرح سے مکس گیدرنگ ہوئی, آپ کو الگ پردے میں بٹھا دیا. میں نہیں بیٹھنے والا, کھڑا ہو گیا. وہ شخص مجھ سے بات نہیں کرتا تھا صاحب. میں نے کہا تو ناراض ہو جا تو تیری ناراضگی کو مجھے کیا کرنا, میں بیٹھ جاتا, سائن ہو جاتا کہ اس نے حرام کام میں شرک. عزیزوں, اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو پھر اس کی قیمت دینی ہوگی, اور پھر جب اللہ سے محبت کرو گے تو وہ امتحان بھی بڑے بڑے لے گا. وعدہ کیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, میں قسمیں کھاتا ہوں, اللہ فرماتا ہے, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ. یہ امتحان ہے کہ تم گناہ میں پڑنے جا رہے ہو اور اپنے آپ کو روک لیتے ہو اور کہتے ہو اِنَّا لِلَّهِ. یہ صرف کسی کے مرنے پہ تو نہیں ہے نا. جب مکس گیدرنگ میں جاؤ تو کہو اِنَّا لِلَّهِ راجعون. بس کریں خدا کے واسطے بس کریں. اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں مولانا ہم پہ جادو ہو گیا, مولانا ہم پہ اثر ہو گیا, مولانا ہماری روزی ختم ہو گئی, مولانا ہماری بیٹی کی طلاق ہو رہی ہے, مولانا بے فلاں یہ ہو گیا فلاں, اور نہیں بولنا چاہتا, چیزیں میرے پاس بہت ہیں. اللہ نے آپ کے ہاتھ میں اختیار رکھا ہوا ہے. الرجال قوامون علی النساء, تڑی جمانے کے لیے نہیں ہے, غصے اور ڈانٹ ڈپٹ کے لیے نہیں ہے, سمجھا کر مسائل کو حل کرنے کے لیے. اللہ کا بندہ بن جائیے, اس لیے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. پالنے والے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, پریشانیاں دور فرما, مومنین کی جان مال ابرو کی حفاظت فرما. پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا, تیری اطاعت کی لذت عطا فرما. پالنے والے جہاں جہاں بیمار انہیں شفا کامل عطا فرما, محرومین شہداء کے درجات کو بلند فرما. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. پالنے والے ہمارے معاشرے کو اصلاح کی توفیق عطا فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. درود پڑھیں محمد والے. یوم تقدیر منایا گیا, بہت اچھا ہے, ہمیں خوشی ہے کہ ہمارا پیارا ملک پاکستان نیوکلیئر طاقت ہے, لیکن اس نیوکلیئر طاقت کو مسلمانوں کے لیے استعمال کریں. اس کو نہیں استعمال کریں, اس کی طاقت کو استعمال کریں. اس لیے کہ بہت سی مرتبہ اس چیز کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے, لیکن اس جو طاقت اس کے ذریعے ہمیں ملی ہے, اس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کے اور اپنے دشمنوں کو بھگا سکتے ہیں, دفع کر سکتے ہیں. اور دوگان صاحب کو ایک دم سے ہوش آیا, کتنے لوگ ذبح ہو رہے ہیں, اتنے لوگ کٹ رہے ہیں, ہمیں غیرت کرنی چاہیے, ہمیں یہ کرنا چاہیے. او بے غیرت, جب یہ کٹ رہے تھے, مر رہے تھے, تب تو نے جو ان کو چیزیں دی ہیں, سارا ریکارڈ موجود ہے, یوٹیوب پہ چیک کر لیجئے, انٹرنیٹ پہ چیک کر لیجئے, چیٹ جی پی ٹی پہ چیک کر لیجئے, کیا کیا مدد کی. آج تجھے کیوں خیال آیا مجھے نہیں پتا ہے, ہو سکتا ہے کہ دیکھ رہا ہو کہ وہاں پر ہماری دال نہیں گلنے والی. خدا شاہد, رفح اور غزہ کے جو حالات ہیں نا, یعنی جو امداد جاتی اسے بھی یہ لعنتی لوگ ضائع کر رہے ہیں, اور لوگ ایسے خاموش ہیں جیسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہے یا دنیا میں کچھ نہیں ہو رہا ہے. اچھا 20 سال بعد پھر کہیں گے یہ جینوسائیڈ ہو گیا, یوں ہو گیا, ابھی جب ہو رہا ہے تو کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمانوں ہوش کے ناخن لو, ایک دن تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. پڑھنے والے ان مسائل کو حل کرنے میں ہماری مدد فرما دے. سیاسی اکھاڑ پچھاڑ بہت ہو رہی ہے, اور میں تو نصیحت کر سکتا ہوں, ہر چیز کو ہم کہیں کہ وہ کر رہے ہیں, یہ بھی نہیں ہے, ہم بھی کہیں نہ کہیں قصوروار ہو سکتے ہیں. یہ جو ذمہ داری لے کے بیٹھے ہیں ان کو سوچنا ہوگا. جو گردشی قرضہ ہے نا, وہ سانپ کی طرح ہمارے دور اطراف میں لپٹ گیا ہے,
اور جو اقتصاد سے آشنا لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ 40,000 میگا واٹ بجلی وہ دے سکتے ہیں، ہم لے نہیں سکتے. ہم 25,000 میگا واٹ بجلی لیتے ہیں اور اس کے باوجود بعض جگہوں پہ 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ چل رہی. یعنی جو بجلی ہم نہیں لے رہے 15,000 میگا واٹ، اس کا بھی پیسہ دینا ہے اور ڈالر میں دینا ہے اور عام عوام کی جیب سے نکال کے دینا ہے. اس کا قصوروار کون ہے؟ کس نے یہ آئی پی پی ہمارے گلے میں ڈالے؟ آپ سوچیے، پڑھے لکھے لوگ تحقیق کریں، بتائیں کہ کیسے ہو گیا کہ آپ نے ایسی قراردادیں کی. یہ سیاستدانوں نے کی نا. اب پتہ ہے کس لیے کی؟ اگر میں غلط ہوں میری آ کے اصلاح کریں، لیکن میں بہت کوشش کرتا ہوں آتھینٹک چیزوں کو لا کے بیان کروں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہماری چیزوں کو الحمدللہ کسی نے آ کے نہیں کہا کہ مولانا یہ آپ کی انفارمیشن غلط ہوگی، ہم مان لیں گے. وہ کون سی سیاستدان تھی یا کون سے سیاستدان تھے جن کے دور میں یہ آئی پی پیز کے اس طرح سے کانٹریکٹ سائن کیے گئے بغیر سوچے سمجھے؟ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. اور اگر آپ میں سے کوئی ان چیزوں میں شامل ہے فوراً الگ ہو جائیے. اس لیے کہ غریب کی جیب سے، میں نے کل الیکٹریسٹی کا بل پڑھا تو اس میں لکھا تھا اور اضافی ٹیکس. ایک ہیڈنگ میں لانا بھول گیا، اور یعنی ایک کالم خالی چھوڑا ہوا ہے، یہ نہیں لکھا کس چیز کا ٹیکس، اور اضافی ٹیکس. میں تعجب کر رہا ہوں. اور قوم جو ہے وہ کہتی ہے چلو کیا کر سکتے، بہت کچھ کر سکتے. آپ مخالفت کر کے آپ اپنا حق اگر نہیں لے سکتے نا تو پھر گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جائیے. آپ کو اس بارے میں سوچنا ہوگا. اور یہ جو حکومت کے لوگ ہیں انہیں سوچنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں موقع دے رہا ہے کہ ہم عوام کی خدمت کریں. اسکولوں کا حال جا کے دیکھ لیجئے، ہاسپٹلوں کے حال جا کے دیکھ لیجئے، دوسری چیزوں کے حال جو میں فیرن بولنا نہیں چاہتا. ہر چیز ان پہ ڈالنے کے بجائے کچھ یہ سوچیں آپ کے ہاتھ میں اگر اختیار نہیں تو سائڈ پہ ہو جائیں. اور میں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں اختیار، کچھ چیزوں میں وہ دخالت کرتے ہوں کہ کرتے ہیں، ادھر دیکھ لیجئے ان کی دخالت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. لیکن جن چیزوں میں آپ کے اختیارات ہیں، جس میں آپ نے کمیشن لے کے عوام کے اوپر ایک مہنگائی کا پہاڑ کھڑا کر دیا ہے، اس کا جواب دہ کون ہے؟ میں نہیں سمجھتا. بہرحال جتنا ہو سکے بجلی کے استعمال کو کم کیجیے. ابھی یہ اور زیادہ مشکلات کا باعث بن سکتا ہے. جو سولر لگا سکتے ہیں سولر لگائیے. یہ افواہیں پھیلاتے ہیں، افواہیں پھیلانے دیں. دیکھیں سولر میں جو مشکل اگر آ سکتی وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس بجلی اضافی ہو تو آپ حکومت کو بیچ دیں، کے ای کو بیچ دیں، اور اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا. نہ بیچیں، آپ اپنے چھوٹے چھوٹے سولر لگائیں اور اپنی جو بیسک نیڈ ہے اس کو استعمال کریں. ختم ہو گئی بات. اگر وہ جو مذاق کیا ہے سولر ٹیکس لگے گا تو دیکھا جائے گا. آپ کون سے 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں کہ آپ کو 10 کروڑ روپے ٹیکس دینا پڑے؟ آپ نے 2-4 میگا واٹ بجلی لینی ہے، سولر کی طرف جائیں. اور اگر کوئی قرض الحسن اسکیم چلا سکتا ہے مومنین کے لیے تو چلائے. ہم تو قرض الحسن اسکیم سے معذرت کرتے ہیں، اس لیے کہ جن لوگوں کو ایسی باتیں اور وعدوں کے بعد ہم نے قرض دیے ہیں، خدا شاہد ہے اب وہ فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. باقی وہ جانے، اللہ جانے. لیکن اگر آپ میں سے کوئی قرض الحسنہ اسکیم چلا سکتا ہے یا مومنین کو قرض دے سکتا ہے تو دے، اس میں بہت ثواب ہوگا. درود پڑھ دیں محمد والے. اگلا نقطہ، 2 نقطے اور باقی میرے پاس. ایک یہ ہے کہ اس وقت گرمی کی شدت آپ نے دیکھ لی نا، اور ہمارا ایک بہت بڑا کل نقصان بھی ہو. ہمارے بہت اچھے ساتھی، بہت فعال عالم دین مولانا مہدی ایمانی صاحب کل پرسوں لاہور میں تھے. پرسوں لاہور میں 500 لوگ تو بے ہوش ہونے کی، میرے پاس رپورٹس ہیں، بے ہوش ہونے کی رپورٹیں، اور ایک بڑی تعداد یعنی ہزاروں میں لوگ ہاسپٹل میں داخل ہوئے. میں آپ کو پہلے بھی نصیحت کرتا رہتا ہوں، دیکھیں آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں، لیکن ہمیں تو پتہ ہے. ایک آدمی کے گردے خراب ہوئے تو جہاں اس کے علاج معالجے کے مسائل ہیں وہاں اس کی فیملی کے مسائل. اس جمعے کے خطبے میں صرف نماز روزے کی بات تو نہیں کر سکتا نا. میں آپ کے خاندان کے لیے فکر کرتا ہوں، آپ کو رہنمائی کرتا ہوں. خدا را پانی کا انٹیک، پانی کا لینا اپنے اوپر واجب سمجھیے.
یہ قدرت کی جو چیزیں ہیں نا اس کا مقابلہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا بھائی؟ تجھے کچھ ہو رہا ہے, تو پانی پی لے, تو لیٹ جا, تو بیٹھ. اس کی یہ بہادری دکھانے کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں عزیزوں. میں کسی کی طرف خاص اشارہ نہیں کر رہا, لیکن کچھ ہو بھی رہا ہوتا ہے. میں تو بہت ہی واضح 3 دن پہلے اسلام آباد میں پروگرامز تھے, مسلسل پروگرام ہو رہے تھے, نہیں ایک دم سے میں نے دیکھا میری حالت خراب ہو رہی, میں نے پانی کی بوتل اٹھائی, ایک جگہ صوفہ دیکھا, پانی پیا, لیٹ گیا. میں نے کہا 10-15 منٹ مجھے لیٹنے دے. اس میں شرمانے کی کون سی بات ہے؟ نہیں برا لگتا ہے. وہ برا کس کو لگتا ہے؟ اور پھر تمہارا جب جنازہ نکلے گا تب کیا ہو جائے گا؟ تب تو سب آگے کندھا دے کے دفنا جائیں گے. عزیزوں, خود بھی پانی کے بارے میں سیریس ہو جائیے, اور اگر پانی میں تھوڑا سا وہ پنک والا نمک ڈال سکیں. میری کل ایک ڈاکٹر صاحب سے بڑی مفصل بات, میں نے کہا شارٹ کٹ بتائیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے سبیل پہ آج بہت اچھا انتظام کیا. جہاں کر سکیں کیجیے. یہ نہیں ہوتا ہے جناب اس کی سبیل اس کی سبیل. پانی تو چڑیوں کو بھی پلائیے. یہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے, چائنا نے چڑیوں کو ختم کروایا تھا, عذاب آ گیا تھا, کیڑوں کا عذاب آیا تھا ان پر. پڑھیے, مطالعہ کیجیے. جوانوں لوگوں تک پہنچایا کرو نا فضول کے واٹس ایپ کے بجائے ان چیزوں. پولیس والا کھڑا ہے, اس کے اعمال اس کے ساتھ. ہمارے ذہن میں پولیس والے کا مطلب ہے بس بھائی وہ بیچارہ دھوپ میں کھڑا ہے, کچھ تو کام کر رہا ہے, پانی کی بوتل دے دو اس کو. فقیر پانی پیسے مانگ رہا ہے, اس کو پانی دے دو. یہ جاڑو کش جو ہوتے ہیں, یہ جو گارڈ کھڑے ہوتے ہیں, اللہ اکبر, جس کا گارڈ کھڑا ہو اور اس کو وہ دھوپ میں کھڑا رکھے, اس کو جواب تو دینا ہوگا نا. تو تم ایئر کنڈیشن ڈبل چلاؤ اور وہ دھوپ میں کھڑا ہے. نہیں, ہم اہل بیت کے چاہنے والے, قطع نظر اس کے کہ ہم کس کی مدد کر رہے ہیں, میرا جملہ یاد رکھیے گا, قطع نظر اس کے کہ ہم کس کی مدد کر رہے ہیں, ہم اتنا جانتے ہیں ہم اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں. اس لیے کہ اہل بیت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ کی مخلوق کی مدد کرو, اس لیے کہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے. اور پانی پلانا تو بہت ثواب. جہاں تک میری بات جائے, وہ امید ہے ایک ریل بنا کے اس کو چلائیں گے, جہاں جس سے ممکن ہو. منرل واٹر نہیں دے سکتا, گھر کے باہر ایک چھوٹا سا ٹب رکھ دے, اس میں پانی ڈال دے, کوئی کولر لگا, پانی پلائیے. اس لیے کہ جہاں آپ کی پانی کی کمی ہوئی, آپ کی کڈنی شرنک ہوئی, آپ کا میگنیشیم کم ہوا, آپ کا ہارٹ بند ہوا, دنیا کوئی طاقت پھر آپ کو واپس نہیں لا سکتی ہے. یہ قیمتی جان آپ کی نہیں ہے, یہ کس کی جان ہے؟ اس رب العزت نے دی ہوئی ہے. اس کی حفاظت آپ پر اور مجھ پر فرض ہے. کوشش کیجئے کہ اپنے بھی صحت کا خیال رکھیں, اپنے بیوی بچوں کا بھی. پانی کی بوتل ہاتھ میں رکھنے میں کون سی شرم کی بات ہے؟ اس دن ایک بہت بڑی میٹنگ میں تھا, میں پانی کی بوتل ہاتھ میں لے کے چلا گیا. مولانا برا لگتا ہے. میں نے کہا اس کو برا لگتا ہے, مجھے برا کیا ہے بھائی؟ یہ کون سے سٹینڈرڈ ہے کہ برا لگتا ہے؟ پانی لے جائیے اپنے ساتھ. بچے اسکول جاتے ہیں, پانی دیجیے, ان کو تلقین کیجیے. گھر میں اپنی جو فیملیز ہیں ان کو سمجھائیے. اور یاد رکھیے گا کہ صحت کے معاملے میں کوتاہی کی جواب دہی ہے. ایک درود اور پڑھ دیں محمد والے محمد. ایک بار پھر تلقین کرتے چلوں. ایام قربانی آ رہے ہیں, اور قربانی میں قربانی کر کے اللہ تعالیٰ کی خاطر گوشت کو بانٹ دیجیے. مجھے پتا ہے ہمارے مکتب کے لوگ گوشت فریج میں نہیں رکھتے ہیں. ہمارے مکتب کے لوگ الحمدللہ پوری طرح سے قربانی کرتے ہیں. جو پوری نہیں کر سکتا ہے وہ حصہ ڈال دے, جتنا حصہ ڈال سکتا ہے. یہ ہمارے یہاں حصوں کا وہ نہیں کہ اتنے حصے ہونے چاہیے, اتنے حصے ہونے چاہیے. آپ حصہ ڈال کے ڈال دیجیے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس نہ تمہارا, قرآن میں فرماتا ہے, نہ تمہارا گوشت جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے. اللہ کے پاس تمہارا تقویٰ جاتا ہے کہ تم اللہ کی خاطر کر رہے ہو. جو کھالے ہوں ان کو بھی سنبھال کے دے دیجیے گا تاکہ آگے کام آئے. خدارا عید کے موقع پر یتیم بچوں کو, یتیموں کو, یا جو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہے, ان کا زیادہ خیال رکھیے. ہم نے بھی انتظام کیا ہوا ہے, اور ان علاقوں میں گوشت بھیجتے ہیں جہاں پر سال سال لوگ کھا نہیں سکتے. لیکن پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو نزدیک کو دیکھ لیجئے. اگر آپ کے پاس نہ ہو, جیسے فطر آپ امانت ہمیں سونپ دیتے ہیں, ویسے قربانی ہمیں سونپ دیجئے. ہم سالوں سال سے قربانی کی کوششیں کر رہے ہیں, انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. ایک نصیحت اور کر دوں, لوگوں کے مالی حالات بہت خراب ہیں. بس ایک جملہ, اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے نا, کچھ ان کو دے کر ان کی اس مشکل کو
کم کر لیں. خدا نہ خواستہ خودکشیاں شروع ہو جائیں, دوسری چیزیں شروع ہو جائیں, میں بھی جواب دوں, آپ بھی جواب دیں, سب جواب دیں. اس لیے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, اللہ کی راہ میں وہ دے دو جو ہم نے تمہیں دیا اس سے پہلے کہ تمہاری موت آئے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ, پہلے والے تھوڑی سی فرصت دے دے, فَأَصَّدَّقُ, میں تھوڑا صدقہ دے دوں اور میں اچھے لوگوں میں سو جاؤں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا, موت سامنے آ گئی پھر کچھ نہیں ہے, اس وقت موت سامنے نہیں ہے, دے دیجئے. خدا شاہد ہے, گارنٹی دینے والا بھی خدا ہے اور لینے والا بھی خدا ہے. پالنے والے توفیقات میں اضافہ فرما, پریشانیوں کو دور فرما, عبادت کی لذت عطا فرما, مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما, بے گناہ اسیروں کو گھر واپس لوٹا دے, میرے پیارے ملک پاکستان کو ان کا گہوارہ بنا دے, مسلمانوں کو سازش کرنے والوں کے خلاف مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے, فلسطینیوں کی مدد فرما دے. اے رب العزت, تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, ہماری دلی حاجات ہیں, پریشانیاں, مشکلات ہیں, ہر چیز کو تو جانتا ہے, ہمارے مسائل کو حل فرما دے. اے رب العزت, تیری عبادت کی لذت عطا فرما دے, بیماروں کو شفا کامل عطا فرما دے, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, زمانے کے امام کو راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.